فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للعاصین وللکافرین۔ اللہم صلی علی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب جمیل الشیم شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ، سدرۃ المنتہی مقامہ، قاب قوسین مطلوبہ، المطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغربین، رحمۃ للعالمین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سہراج السالقین، مصباح المحب الفقراء المساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اما بعد، وقال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ صلوات پڑھیں باواز میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین حضرات، محبان آل محمد فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی موجودگی میں اور علماء کرام کی موجودگی میں جس آیہ کریمہ سے تلاوت کا آغاز کیا ہے، قرآن مجید اللہ کی محکم بزرگ اعلیٰ کتاب، اس کتاب میں خلاق کائنات نے، مالک ارض و سما نے، رحمان خدا نے، رحیم خدا نے، رحم مادر میں بچے کی حفاظت کرنے والے خدا نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ میرے حبیب، حشر کے میدان میں آپ دیکھیے گا کہ ہم ہر قوم پر ان کے نبیوں کو گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور ہم آپ کو ان نبیوں پر گواہ لائیں گے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اس کتاب کو آپ کے اوپر نازل کیا، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر شے کا کھلا بیان ہے، ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے، ورحمتاً، اور یہ کتاب رحمت ہے، وبشریٰ، اور یہ کتاب خوشخبری ہے، للمسلمین۔ عزیزان محترم، یہ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ، آیت کا نشان 89، اس میں مالک کائنات نے نبی کو خطاب کر کے کہا کہ اے محمد، آدم اپنی امت کے گواہ ہیں، نوح اپنی امت کے گواہ ہیں، ابراہیم اپنی امت کے گواہ ہیں، عیسیٰ اپنی امت کے گواہ ہیں، یحییٰ اپنی امت کے گواہ ہیں، زکریا اپنی امت کے گواہ ہیں، یونس اپنی امت کے گواہ ہیں، شعیب اپنی امت کے گواہ ہیں، ابراہیم اپنی امت کے گواہ ہیں، اسماعیل اپنی امت کے گواہ ہیں، زکریا اپنی امت کے گواہ ہیں، موسیٰ اپنی امت کے گواہ ہیں، عیسیٰ اپنی امت کے گواہ ہیں۔ میرے حبیب، تو تمام نبیوں کا گواہ۔ میں اب جملہ عدیہ کروں، سارے نبی اپنی امت کے گواہ، یہ محمد ہے جو تمام نبیوں کا گواہ۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور میرے حبیب
ہم نے اس کتاب کو آپ کے اوپر نازل کیا، تبیان لکل شیء، اس میں ہر شے کا کھلا بیان ہے، وہدن، یہ کتاب ہدایت ہے، ورحمتن، اور یہ کتاب رحمت ہے، وبشرا، اور یہ کتاب خوشخبری ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ میں نے کہا مالک سن لیا، تیری کتاب رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اس میں ہر شے کا علم بھی ہے، یہ خوشخبری بھی ہے، لیکن معبود یہ بتا دے اس کتاب کو کب نازل کیا، کہاں نازل کیا، کیسے نازل کیا؟ کہا قرآن پڑھو، ہم نے اس قرآن کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کتاب کو شب قدر میں نازل کیا۔ اچھا میرے معبود، تو نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا؟ کہا ہاں۔ پروردگار بس ایک سوال اور ہے، اس سوال کا جواب دے دے کہ تیرے قرآن کی پاور کیا ہے، قوت کیا ہے؟ کہا میرے قرآن کی پاور یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کر دیں، کہا سورہ حشر پڑھو، قرآن مجید کا 59واں سورہ، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، میرے قرآن کی پاور یہ ہے اگر یہ پہاڑ پر آ جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ بھائی سننا، پہاڑ ابات قدم کی علامت، پہاڑ مبنی، پہاڑ نہ زلزلوں میں پھسلے نہ ڈگمگائے، لیکن اگر پہاڑ پر آ جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور یہ بات ہمارے بزرگ محاورے میں کہتے ہیں، انسان اپنی رائے میں فلاں شخص پہاڑ ہے، یعنی ٹلے گا نہیں، یعنی پہاڑ وہ جو نہ ٹلے نہ مقام چھوڑے، لیکن اگر اس پر قرآن آ جائے تو قرآن اگر آ جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو بھائی وہ قرآن جس کو اتنا مضبوط پہاڑ نہ سنبھال سکا، اللہ نے اس قرآن کے لیے میرے نبی کے دل کو رحل بنایا۔ اللہ نے اس کے دل کو کیا بنایا؟ رحل بنایا۔ بڑی آسانی سے سن لیا آپ نے۔ ارے بھائی علی کے چاہنے والے ہیں، محمد کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، علی کی ولایت کا اقرار کرنے والے ہیں، اتنی آسانی سے کیسے جانے دوں؟ بھئی اتنی آسانی سے کیسے جانے دوں؟ بھئی یہ قرآن جو ہے اللہ نے کہا اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کریں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ابات قدم کی علامت ہے، مبنی ہے، لیکن اگر قرآن آئے تو ریزہ روزہ ہو جائے۔ اس قرآن کو میرے نبی کے دل نے اٹھایا جس کو پہاڑ نہ اٹھا سکا۔ تو بھائی جس محمد کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کمزور نہیں ہوتا۔ جس کا دل مضبوط ہو۔ اچھا بھائی پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے اس کتاب کو آپ کے اوپر نازل کیا ہے میرے حبیب، ہے اس میں ہر شے کا بیان ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا میرے سامعین حضرات، شہزادی آپ کو سلامت رکھے، فضائل آل محمد ایسے ہی سنا کریں، کیونکہ جب آپ ایسے فضائل سنتے ہیں تو اللہ فرشتوں پہ فخر و مباہات کر کے کہتا ہے یہ ہے میرے علی کے چاہنے والے۔ تو قرآن محکم کتاب اللہ کی مضبوط کتاب ہے، اعلیٰ کتاب ہے، باعزت کتاب ہے۔ بھائی عزیزان محترم، اور اس میں ہر شے کا علم ہے۔ لیجئے میں 10 لمحے کے لیے یا 1 لمحے کے لیے 1 منٹ کے لیے آپ کو روک رہا ہوں۔ قرآن اللہ کی معتبر کتاب آئی محمد کے سینے پر، ٹھیک ہے بھئی اب علی کو بھی تو سنو تھوڑا، یہاں سے ذرا علی کو سنیں۔ اب یہ علی ہے، علی بن ابی طالب، بازار میں گئے، دیکھا ایک قصاب کی دکان ہے، قصاب کے پاس دیکھا کہ گانے گا رہا ہے، علی نے کہا قرآن پڑھا کر۔ بھئی یہ ناطق قرآن ہے، علی ہے ناطق قرآن، کہ بھئی قرآن پڑھا کر، میں پھر وہیں آؤں گا آپ کو، لیکن کیا کروں، علی کا مجمع ہے، علی کا محب بیٹھا ہوا ہے تو بات بیان کروں، کیونکہ کتاب بھی بڑی مخصوص ہے، پرانی کتابوں کو کینسل کر کے آئی ہے، پرانی کتابوں کو منسوخ کر کے آئی ہے۔ تو بھئی عجیب بات ہے، قرآن پرانی کتابوں کو منسوخ کر دے، تمام کتاب کا حاکم بن جائے، تو بھئی جب اس کتاب کے رہتے ہوئے تینوں کتابیں منسوخ ہیں تو علی کے ہوتے ہوئے فلا منسوخ فلا۔
ٹھیک ہے، علی نے کہا قرآن پڑھا کر، کہا علی قرآن تو آتا نہیں، کہا بھائی قرآن پڑھا کر، کہا یا علی جب آتا نہیں، کہا بھائی گانے نہ گایا کر، قرآن پڑھا کر، کہا علی قرآن آتا نہیں۔ علی کھا رہے تھے خرما، علی نے خرمے کی گٹھلی نکالی اور کہا لے اسے منہ میں لے لے، یہ ہے علی، یہ ہے علی، یہ ہے علی ابن ابی طالب۔ خرمے کی گٹھلی اس کے منہ میں ڈالی، کہا ذرا اسے گھما، اس نے گھمایا، کہا لا واپس دے، کہا اب پڑھ، کہ بھائی اب پڑھ۔ جب اس نے پڑھا تو قرآن پڑھا، قرآن پڑھنے لگا تو بھائی عجیب بات ہے، جس محمد کا شاگرد اتنے کمال لگتا ہو اس کا محمد جاہل نہیں ہوگا۔ بھئی کہا کہ یہ کتاب جو ہے قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے۔ 4 علامت بیان کی اس کتاب کی، ذرا سی توجہ کر لیجئے گا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر شے کا کھلا بیان ہے۔ ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے، وَرَحْمَتًا، اور یہ کتاب رحمت ہے، وہ بشرا، اور یہ کتاب خوشخبری ہے۔ 4 علامتیں اللہ نے بیان کی کہ یہ جو میری کتاب ہے اس میں ہر شے کا کھلا بیان ہے، یہ کتاب ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور خوشخبری بھی ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ تو بھائی اب دیکھنا یہ ہے جو قرآن میں ہے وہ نبی میں ہے کہ نہیں، جو نبی میں ہے وہ قرآن میں ہے کہ نہیں۔ بھائی جو نبی میں ہے اگر وہ قرآن میں نہیں تو وہ کتاب کتاب اللہ نہیں، اور جو کتاب میں ہے وہ نبی میں نہیں تو وہ نبی نبی اللہ نہیں۔ اب قرآن کی علامتوں کو جوڑتے جائیے گا۔ قرآن نے اپنی 4 نشانی بیان کی، اللہ نے کہا اس میں ہر شے کا کھلا بیان ہے۔ علم، نبی کے لیے کیا کہا؟ علمکا ما لم تکن تعلم، حبیب ہر شے کا علم تجھے دے دیا۔ میرا نبی قرآن کی ایک صفت کے برابر ہے کہ نہیں؟ اب دوسری کتاب، دوسری اس کی نشانی سنیے، دوسری علامت کیا ہے؟ وَہُدًا، یہ کتاب ہدایت ہے۔ نبی کے لیے کیا کہا؟ اِنَّکَ لَتَہْدِی عَلیٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، محمد تو ہدایت کا رستہ دکھانے والا ہے۔ اگر قرآن ہادی تو محمد ہدایت کا، میں بڑے خاموش ہیں، بھائی بیدار تو ہونا پڑے گا۔ 2 علامتوں میں میرا نبی قرآن کے برابر، اور تیسری علامت وَرَحْمَتًا، اور یہ کتاب رحمت ہے۔ نبی کے لیے کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اس قرآن کو، یہ قرآن اگر رحمت ہے تو ہم نے رسول آپ کو رسول رحمت بنایا عالمین کے لیے۔ وَبُشْرَا، اور یہ کتاب خوشخبری ہے۔ بھائی کیا سورہ احزاب کی وہ آیت بھول گئے جس میں اللہ نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ اگر قرآن خوشخبری ہے تو محمد تو خوشخبری سنانے والا ہے۔ کیا کہنے بھائی ایسے تو جانے نہیں دوں گا۔ بھائی 4 صفتیں جو قرآن میں ہے وہ نبی میں ہے کہ نہیں، جو نبی میں ہے وہ قرآن میں ہے کہ نہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جب علم الہی لفظوں میں ڈھلا تو قرآن بنا، وہی علم الہی جب پیکر میں ڈھلا تو محمد بنا۔ اللہ ایسے 2-4 پیدا اور کر دے نعرے لگانے والے تو مولویوں کا بھلا ہو جائے، ذاکروں کا۔ سلوات پڑھیے بآواز بلند۔ کیونکہ عزیزان محترم قرآن میں اللہ نے بہت قسم کھائی، آسمان کی قسم، چاند کی قسم، سورج کی قسم، ستاروں کی قسم، اور ایک قسم کھائی ہے سانس کی۔ کیا ہے؟ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ لمبی سانس لے۔ تو بھائی اس سے بڑا سانس لینے کا موقع کہاں ملے گا؟ تو بھائی اب سمجھے، علم الہی جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن بنا وہی علم الہی
جب پیکر میں ڈھلا تو محمد بنا. تو بھائی تنہا، اب توجہ فرمائیے گا، یعنی قرآن اور محمد جب ملتے ہیں تو دین بنتا ہے. تنہا قرآن دین نہیں ہے، کردار محمد کے ساتھ دین مکمل ہوتا ہے، گفتار محمد کے ساتھ دین مکمل ہوتا ہے. کتاب اور صاحب کتاب دین کو تشکیل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو یہیں روک رہا ہوں. اب کیسے ممکن ہے کہ ہم ایسے ہی آگے بڑھ جائیں؟ یہ قرآن کی 4 علامتیں تو آپ نے سن لی. بھائی خوشخبری ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، اور ہر شے کا اس کے اندر بیان ہے. بھائی قرآن محمد کے برابر، محمد قرآن کے برابر. لیکن اب میں کیا کروں جب میرا اللہ ہی محمد کو قرآن سے آگے بڑھا دے؟ بھئی اب کیا کریں گے جب اللہ ہی بڑھا دے؟ پھر آئے سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُسْلِمِينَ. یہ رحمت ہے مسلمانوں کے لیے. قرآن فائدہ دے گا، رحمت بنے گا مسلمانوں کے لیے. اور رسول کون ہے؟ رحمت للعالمین. کوئی بھی آ جائے. یہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن نوازی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ لا ریب کتاب ہے. اچھا بھائی کتاب تو لا ریب ہے، تو اب قرآن نے محمد کے لیے کیا کہا؟ قرآن آواز دیتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. ساری حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. بھائی کتاب میں بھی کمی نہیں ہے، کتاب میں کوئی کمی نہیں. اچھا بھائی یہ الگ بات ہے مسلمان محمد کو اپنا بھائی بنا لے ہیں. بھائی جب قرآن ایک عام کتاب کی طرح نہیں ہو سکتی تو محمد عام. ٹھیک ہے بھائی، یہ نہیں توجہ فرما رہے ہیں. جب قرآن عام کتاب سے نہیں ملا سکتے تو محمد عام آدمی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی عزیزان محترم، اب توجہ فرمائیے گا. اب قرآن نے کے لیے کیا کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کمی نہیں رکھی. اور نبی کے لیے کیا کہا؟ فقد لبثت فیکم عمرا طویلا. یہ میرا محمد ہے. فقد لبثت فیکم عمرا، یہ وہ میرا نبی ہے جس نے تمہارے درمیان پوری زندگی گزار دی. اس میں کوئی دھبا ہو، لغزش ہو، ثابت کرو. چیلنج ہے محمد کے لیے. تو اللہ نے سب سے پہلے کسے بھیجا؟ محمد کو. پھر بھیجا عقیل بھائی کتاب کو. شہزادی آپ کو سلامت رکھے اور میرے تمام سامعین کو سلامت رکھے. پہلے بھیجا محمد کو، پھر بھیجا کتاب کو. کہا بھائی اب ہم بھیج رہے ہیں پہلے محمد کو، تو بھائی لاؤ جواب اس کا محمد کا. اور جب اللہ نے کتاب کو بھیجا تو پھر اعلان کیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. لاؤ جواب اس قرآن کا. بھائی علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. کہا بھائی لاؤ جواب اس کتاب کا. ہم نے پہلے محمد کو بھیجا، کوئی دھبا ہو، لغزش ہو، ثابت کرو. اچھا اب ہم کتاب کو بھیج رہے ہیں تو بھائی لاؤ جواب اس کا. تو بھائی 1400 برس گزر گئے، نہ آج تک محمد کا جواب آیا نہ کتاب کا جواب آیا. سلوات پڑھیے بابا سے بولو. کتاب ہے، باقی رہنے والی کتاب ہے. یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. یہ دین بھی جو ہے باقی رہے گا، یہ کتاب بھی باقی رہے گی. ذرا سی توجہ فرما لیجئے گا. یہ کتاب وہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے. قرآن نے آواز دی. یہ دین بھی قیامت تک باقی رہنے والا دین. لیجئے جب آپ بیٹھے ہوئے تو دین کے حوالے سے 2 آیتیں آپ کی سماعت عالیہ تک پہنچا دوں. دین بھی قیامت تک باقی رہے، کتاب بھی قیامت تک باقی رہے. قرآن نے آواز دی، ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو فقط اسلام ہے. اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو اسلام. اب دوسری آیت، اللہ نے اپنے دین کی تعریف کر رہا ہے. فاقم وجهک للدین حنیفا فطر اللہ الذی فطر الناس لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم.
میرا دین سیدھا ہے، مضبوط ہے. دیکھیے کہیں لا رہا ہوں، دین سیدھا ہے، مضبوط ہے. پھر سورہ بقرہ نے آواز دی وَلَّهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ لَهُ تَتَّقُونَ. یہ اللہ کا دین واسب ہے، مسلسل جانے والا ہے. یعنی مسلسل جانے والا واسب اتنا مضبوط دین ہے کہ ٹوٹے سے بھی نہ ٹوٹے. کیا کہنے بھائی واسب مسلسل جانے والا، پوری توجہ کیجئے گا. اور اب قرآن نے آواز دی، کیا آواز دی؟ سورہ بقرہ آواز دیتا ہے وَاللَّهُ الدِّينُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. بس یہ آیت کافی ہے آپ لوگوں کے لیے. یہ جو دین ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے. مصطفیٰ کے معنی معلوم ہے؟ چنا ہوا دین. بھائی ایک آیت سنیے، اب دوسری آیت سنا رہا ہوں. ولایت علی آپ کے دل میں ہے تو سنا رہا ہوں. یہ ہے سورہ بقرہ وَاللَّهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ لَهُ تَتَّقُونَ وَاللَّهُ الدِّينُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے. اور اب سورہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ، اور اس سورہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مرتضی بنایا ہے. ایسے نہیں، خدا کی قسم ایسے نہیں، ایسے سنیے جیسا سننے کا حق ہے. اب جملے بدل کر کہوں، سورہ بقرہ میں کہا کہ دین محمد ہے، سورہ نور میں کہا دین علی ہے. یہ دین سمجھ میں آ گیا؟ تو مجھے تو لانا تھا آپ کو کہیں تک. تو بھائی اگر سورہ بقرہ میں دین محمد ہے تو سورہ نور میں دین علی ہے. علی ہے. کہتے ہیں نا ان کو بھی منکرین تش میں کرو شمار، تشنا لبی کے ذکر پہ جو آہا نہ کرے، جب ہوں بیاں فضائل مولائے کائنات، لعنت ہو ایسے شخص پہ جو وہاں نہ کرے. توجہ فرما رہے ہیں. تو بھائی دین ہے اور قیامت تک باقی رہنے والا، کتاب ہے قیامت تک باقی رہنے والی. بھائی سیدھی سی بات ہے، اللہ نے چیلنج کیا ہے. اللہ کی چیلنج کو ہے کوئی جو ٹال دے؟ ہے کوئی انکار کر دے؟ اللہ نے کہا اگر یہ مرتد ہوتے ہیں تو ہو جائے، ہمیں ان کا بھی فکر نہیں ہے. بھائی توجہ فرما رہے ہیں نا. اب تو اللہ کا چیلنج ہے کہ یہ دین قیامت تک باقی رہے گا اور یہ کتاب قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے. اب بھائی محافظ کتاب تو چاہیے نا. بھائی محمد کو تو نے بلا لیا پروردگار اپنی بارگاہ میں، کیا کہا لم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. یعنی جب تو کار تبلیغ سے فارغ ہو جائے تو اب اللہ کی بارگاہ میں واپس پلٹ آ. بھائی عزیزان محترم سوال ہے، ایک سلوات پڑھ دیجئے بابا ضرور کرو یار، مجھے بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. تو بلا لیا. اب پروردگار عالم یہ قرآن جو ہے تیرا ہے قیامت تک باقی رہنے والا. تو اب یہ تو تیرے سامنے ہی لوگ ایسی باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے. سورہ یونس کی ایک آیت پڑھوں جس میں کہہ رہے تھے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا بِقُرْآنٍ هَٰذَا. اور بدل ہو کہ اے محمد اس قرآن میں سے یا تو اس قرآن کو بدل دو یا ہماری منشا کے مطابق کچھ آیتیں بدل دو. جب رسول کی زندگی میں قرآن کا یہ عالم ہے اور رسول آپ جا رہے ہیں چھوڑ کے ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا بِقُرْآنٍ هَٰذَا أُبَدِّلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ.
انی اخاف عذاب عظیم. رسول نے کیا کہا؟ بھائی میں تو تم قرآن کی آیتیں بدلنے کی بات کرتے ہو، میں تو اس میں سے زیر زبر بھی نہیں بدل سکتا، میں تو ایک حرف بھی نہیں بدل سکتا. اگر میں بدلوں تو مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کا مجھ پہ عذاب نہ آ جائے. تو رسول کی زندگی میں اتنے مائنڈڈ لوگ تھے کہ رسول کے پاس آ کر اللہ کی کتاب کو بدلوانے کی باتیں کر رہے تھے. بھائی جملہ تو ہدیہ کروں گا، رکے رہنا، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی سماعت عالیہ تک. رسول کی زندگی میں لوگوں کا یہ حال تھا کہ رسول سے آ کر کہہ رہے تھے رسول اس قرآن کو بدل دیجئے یا اس قرآن کی کچھ آیتوں کو بدل دیجئے. بھائی رسول کی نگاہ دیکھ رہی تھی جب میری زندگی میں قرآن کا یہ عالم ہے تو میرے بعد نہ معلوم قرآن کا کیا حال ہوگا. اسی لیے رسول نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و ہجرتی. میری بحث وہی ہے. پروردگار تو نے محمد کو بلا لیا اپنی بارگاہ میں، اب یہ قرآن ہے، اس میں ہر شے کا علم ہے. تو نے بیان کیا تبیان لکل شیء، ہم نے اس میں ہر شے کا علم رکھ دیا ہے. یعنی جو گزرا ہے اس کا علم ہے، جو چل رہا ہے اس کا بھی علم ہے، جو آئے گا اس کا بھی علم ہے. یعنی اتنی معتبر کتاب ہے کہ اس میں سب چیزوں کا علم ہے. تو پروردگار اب رسول کو بلا لیا، یا تو اس کتاب کو ناطق کر دے، ناطق کر، یہ بولے، یہ بات کرے. ہم پوچھے نماز کا حکم کہاں ہے تو قرآن بولے، ہم پوچھے حج کا حکم کہاں ہے قرآن بولے، ہم بولے امر بالمعروف کا حکم کہاں ہے قرآن بولے، ہم کہیں نہی عن المنکر کا حکم کہاں ہے قرآن بولے. ہم قرآن سے پوچھے تولا کہاں ہے قرآن بولے، ہم پوچھے آل محمد پہ دشمن پہ لعنت کہاں ہے قرآن بولے. بنی امیہ پہ لعنت کہاں ہے قرآن بولے، ابو سفیان پہ لعنت کہاں ہے قرآن بولے، دشمن آل محمد پہ لعنت کہاں ہے قرآن بولے. بھئی اگر پروردگار ایسا نہیں کرتا تو کچھ ایسے تو دے جو اس قرآن کو ناطق کر کے بیان کرے. پروردگار یا تو اس قرآن کو ناطق کر دے یا کچھ ایسے تو دے جو اس قرآن کو ناطق کر کے بیان کرے. قرآن نے آواز دی سورہ فاتر، قرآن مجید کا 35واں سورہ قرآن نے آواز دی ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. مت گھبراؤ، ہم نے اس کتاب کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے. میں نے آیت پڑھی ہے، خدا کی قسم آیت پڑھی ہے، ہم نے اس کتاب کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے. اگر محمد مصطفیٰ ہیں تو وارث کتاب علی مصطفیٰ، وارث کتاب حسن مصطفیٰ، وارث کتاب حسین مصطفیٰ، وارث کتاب زین العابدین مصطفیٰ، وارث کتاب امام محمد باقر مصطفیٰ، وارث کتاب جعفر صادق مصطفیٰ، وارث کتاب موسیٰ کاظم مصطفیٰ، وارث کتاب مولی رضا مصطفیٰ، وارث کتاب محمد تقی مصطفیٰ، وارث کتاب حسن عسکری مصطفیٰ، علی نقی مصطفیٰ، وارث کتاب حسن عسکری مصطفیٰ، وارث کتاب اور میرا آخری ہادی مہدی دی مصطفیٰ، وارث کتاب. بھائی بڑی آسانی سے سن لیا. اب قرآن نے آواز دی ہم نے اس قرآن کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے. تو محمد سے لے کر مہدی تک مصطفیٰ ہے. اب قرآن نے آواز دی وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِيَ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. اللہ کے مصطفیٰ بندوں پر اللہ کا سلام ہو. بھائی اب انہیں رضی اللہ نہ کہنا، علیہ السلام کہنا، رضی اللہ عنہ. اس کے لیے کہا جاتا ہے نہ معلوم اللہ راضی ہوا کہ نہیں، یہ تو مرضی لے کے بیٹھے ہیں. بھئی کیا لے کے بیٹھے ہیں؟ مرضی لے کے بیٹھے ہیں. اور مرضی کیا لے کے بیٹھے ہیں؟ بھئی مرضی لے کے بیٹھے ہیں. قرآن نے کیا آواز دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
مرادت اللہ واللہ رؤوف بالعباد. نفسوں میں سے کچھ نفس ایسے ہیں جنہوں نے نفس بیچا مرضی لی. بھائی مجمع سمجھدار ہے تو بیان کروں, اجازت ہے آپ کی؟ پڑھیں تو کچھ 10-5 منٹ اور لے لوں, آپ کی اجازت ہے؟ بھائی صلوات پڑھیے تو پھر بآواز بلند. اعلیٰ کتاب ہے, بڑی محکم کتاب ہے, اور جن ہستی کا ذکر کر رہا ہوں یہ وارثان کتاب ہے, یہ وارثان دین ہے, یہ محافظ روز شفا ہے آپ کے ہمارے, جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں. ان کو ہی حق ہوگا کہ سفارش کریں. قرآن نے کہا وَيَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ الصَّوَابُ, کہ جب قیامت کے دن ملائکہ اور فرشتے صفے باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے, کسی کو یہ حق نہیں ہوگا کہ لب کشائی کر سکے, الا من اذن لہ الرحمن, سوائے اسے جسے اللہ اجازت دے دے. تو بھائی جو مرضی لے لے, تو جب چاہے جب بولے, جہاں چاہے وہاں بولے. بھائی میں اس کی اکثر دلیل دیا کرتا ہوں. آپ نے ایک چیز مجھے دے دی, آپ نے کہا مولانا صاحب یہ چیز آپ کی ہے, ٹھیک ہے میری ہو گئی. اب میں چاہے اس کو جتنی بار کھولوں توڑوں پھوڑوں, بار بار آپ سے تو نہیں پوچھوں گا نا کہ بھائی میں اسے کھول لوں یا میں اسے استعمال کر لوں. اب مول صاحب ہم نے آپ کو اس کا مالک بنا دیا, اب آپ کی مرضی ہے, آپ چاہے جیسے ہی استعمال کیجئے. تو اللہ نے مرضی دی ہے علی کو, اب علی جسے چاہے جنت بھیجے, جسے چاہے جہنم بھیجے. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ جو ہے وہ من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد والی آیت جو ہے یہ جب نازل ہوئی ہے, جب رسول نے کہا علی میرے بستر پہ سو جا, رسول نے کہا سو جا, تو علی نے یوں نہیں پوچھا کہ نہیں, بس ایک جملہ کہا کیا میرے سونے سے آپ کی جان؟ کہا بے شک. کہا تو پھر علی تیار ہے, علی سونے کے لیے تیار ہے. بھائی عزیزان محترم, مجھے مسلمانوں سے شکایت صرف اتنی ہے, تم بڑا بھائی کہو یا چھوٹا بھائی کہو رسول کو, لیکن رسول جیسا بننا محمد جیسا ناممکن ہے. کیونکہ اگر تمہارے بڑے رسول جیسے ہوتے تو انہیں لٹایا جاتا. بھئی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رسول جیسے نہیں, کیونکہ رسول کی کچھ کوالٹی ہے جو تمام مسلمانوں نے لکھی ہیں. کہا بھائی رسول اللہ کے پاس ایک سبز چادر تھی, اس کو اوڑھا کرتے تھے, جب اوڑھ کے سویا کرتے تھے تو ان کے چہرے سے ایک نور نکلا کرتا تھا اور آسمان کی طرف جاتا تھا. بھائی محمد کو سمجھا, آسمان سب کو نور بانٹے, محمد آسمان کو نور دے. ٹھیک ہے بھائی, یہ کہکشاں ہے, یہ فضائے, یہ چاند, یہ ستارے بھائی نور دے رہے ہیں نا, لیکن یہ محمد کا نور لے کر آل محمد سے مستفید ہو کر دنیا کو نور دیتے ہیں. بھائی چاند تاروں کو کلا گئی. جی فرمائیے. اچھا تو پھر صلوات پڑھیے بآواز بلند. شہزادی سلامت رکھے آپ کو, آل محمد آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تو بھائی اب رسول کے بستر پر سو رہا ہے علی کو, اب بھائی ایسا آئے جس میں یہ کوالٹی ہو, سب چادر اوڑھے نور نکلے. بھائی اب رسول کی حدیث سمجھ میں آئی, انا علی من نور واحد. بھائی اب جب بستر پہ سو رہے ہیں علی, ٹھیک ہے, تو بھائی یہ سودا ہوا کب؟ مرضی لی نفس بیچا, مرضی لی نفس بیچا. پوری توجہ, یہ سودا ہوا کب؟ کہا بھائی یہ رات میں ہوا ہے, یہ سودا ہوا ہے رات میں. اور علم کلام کیا کہتا ہے کہ بھائی رات کو خرید و فروخت کرنا مکروہ ہے, رات کی خرید و فروخت کرنا مکروہ ہے. اور اس کی دلیل بھی بہت محکم اور بہتر دلیل ہے کہ بھائی لائٹ کی روشنی میں جنس کی صحیح شناخت نہیں ہو سکتی, اس لیے مکروہ ہے. میں کہوں گا پروردگار عالم تو شریعت بھیجے اور تو ہی رات کو خرید لے. بھائی پروردگار تو نے شریعت بھیجی ہے کہ رات کو خریدنا مکروہ ہے اور تو ہی رات کو خرید لے. تو بھائی اب کرو گے کیا؟ بکنے والا نور ہے, خریدنے والا بصیر ہے. بصیر ہے, بصیر ہے بکنے والا,
नूर, खरीदने वाला बसीर। अब एक बात और समाप्त फरमा लीजिए, आज से हजारों साल के पीछे चले जाइए। उस ज़माने में कोई करेंसी मौजूद नहीं थी। उस ज़माने में ये सिस्टम था कि मेरे पास कपड़ा है, आपके पास आटा है, मुझे आटे की ज़रूरत है, आपको कपड़े की ज़रूरत है, मैंने उसकी मिकदार की बराबर कपड़ा दिया और आटा ले लिया। ये हज़ारों साल पुराना सिस्टम है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी उसके बराबर लिया, उसके बराबर दे दिया, उसके बराबर लिया, उसके बराबर दे दिया, उसके बराबर लिया, उसके बराबर दे दिया, उसके बराबर लिया, उसके बराबर। फिर जुमले को दोहरा रहा हूँ, भाई ये नामुमकिन है कि लेने वाला आटा कम ले ले, कपड़ा ज्यादा दे दे। भाई ये जरूरी है कपड़ा भी बराबर हो, आटा भी बराबर हो। तो भाई अज़ीज़ाने मोहतरम, अब समझ में आया, अब समझ में आया बिकने वाला कैसे बिका। अगर बिकने वाला मर्जी और नफ्स बराबर ना होते तो बिकने वाला बिकता कैसे, खरीदने वाला खरीदता कैसे। किताब है, मोहकम है, आला है, मजबूत है, ये मोहम्मद है, ये मोहम्मद का वसी है, जानशीन है। इसीलिए तो अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा था मा नंसख मिन आयतिन व नुनसिहा बिखैरिन मिनहा व मिस्लिहा अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। जब हम एक आयत को मनसूख करते हैं या तो उस जैसी लाते हैं या उससे बेहतर लाते हैं। हमारी नज़र में रसूल से बड़ा कोई नहीं है। कुरान की आयत भी है या तो उस जैसी हो या उससे बेहतर हो। तो इशारे समझा करें, भाई कुरान की आयत है या तो उस जैसी हो या उससे बेहतर हो। हमारा अकीदा यह है कि कायनात में मोहम्मद से बेहतर कोई नहीं। लेकिन हम क्या करें, एक रोज इसी रसूल ने अली के शाने पे हाथ रखकर कहा, या अली तू मुझ जैसा, मैं तुझ जैसा। ये है अली, ये है अली जो मोहम्मद जैसा है, मोहम्मद अली जैसा है। इसलिए तो कहा था लहमो का लहमी, दमो का दमी, सुल्बो का सुल्बी, क्योंकि ये खून भी एक है, ये गोश्त भी एक है। और बल्कि रसूल ने तो कहा अली तू तो दीन में भी ऐसे है जैसे खाने में नमक, अगर खाने से नमक ना हो तो खाना बदमज़ा होता है, अगर अली तू दीन में ना हो तो दीन बदमज़ा होता है। भाई अली है, अली है, इस अली को पहचानो। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है ये अली कोई मामूली नहीं है। किसी शायर ने कहा कि कदम कदम पे हद एतबार लगता था, उसी के हाथ में कुल इख्तियार लगता था। कदम कदम पे हद एतबार लगता था, उसी के हाथ में कुल इख्तियार लगता था। नुसैरियों की निगाहों का कुछ कसूर नहीं, वो था ही ऐसा कि परवरदिगार लगता। परवरदिगार आलम आपको सलामत रखे, आपकी आवाज़ों पर रहमत बरकतें नाज़िल हो, और परवरदिगार आलम साहिब मजलिस को तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। परवरदिगार उसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। परवरदिगार आलम आले मोहम्मद के सदक़े में उसकी जो भी तमन्नाएँ हैं, जितनी हाजात हैं, आले मोहम्मद के सदक़े में वो सब अल्लाह पूरी फरमाए। देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, आप लोग फ़र्श आज़ा पे बैठे हुए हैं, परवरदिगार आप पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, आप पर अपना करम नाज़िल फरमाए। जिस तरीके से फ़ज़ाइल आले मोहम्मद को सुना है, इस तरीके से मसाइब आले मोहम्मद को भी सुने। मेरे से भी कहा गया है कि क़िबला अभी मैं एक जनाब अली अकबर की शहादत पढ़ के आ रहा हूँ, और ये मेरी दूसरी मजलिस है आज दिन की। और यहाँ पर भी मुझसे ये कहा गया है कि मौलाना जनाब अली अकबर के मसाइब बयान करना। देखिए आप आए हैं पुरसे के लिए, नाम अली अकबर आया
میرا دل چاہتا ہے جو روایت میں پڑھ کے آیا اس کے چند جملے آپ کی سماعت عالیہ تک پہنچا۔ امام حسین جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو رسول اللہ کی قبر پہ جایا کرتے تھے اور بہت رویا کرتے تھے اور کہتے تھے نانا آپ کی بڑی یاد آتی ہے، نانا بہت یاد آتی ہے آپ کی۔ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ برسوں کئی سال تک حسین کا یہ عالم رہا ہے کہ جب بھی دیکھو نانا کی قبر پر جا کر کہتے ہیں نانا تیری صورت دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ تب اللہ نے حسین کو علی اکبر دیا۔ یہ بہت گریا کریں، کتنا رو لیا جائے کم ہے، اللہ نے علی اکبر عطا کیا۔ اب یہ جب علی اکبر ہیں، حسین ان کی ہر تمناؤں کو پورا کیا کرتے تھے۔ ایک روز بے موسم جناب علی اکبر کا انگور کھانے کے لیے دل ہوا تو بابا سے کہا، بابا نے ہاتھ بڑھایا، جنت سے انگور آئے، بیٹے کو دے دیے۔ ایک دن انار کھانے کا دل کیا، انار ہاتھ بڑھایا، جنت سے انار آ گئے۔ بھائی مالک جنت ہے نا۔ کسی نے کہا کہ حسین آپ جو ہیں علی اکبر کو بڑے نازوں سے پال رہے ہیں، جو موسم میں نہ ہو تو آپ جنت سے منگا کر دے دیتے ہیں۔ کہا میں علی اکبر کے لیے اس لیے یہ دیتا ہوں کہ ایک روز علی اکبر مجھ سے پانی کا ایک قطرہ مانگے۔ سمجھ میں آ گیا علی اکبر، آوازیں بلند ہو گئیں۔ جب علی اکبر میدان کارزار کے لیے اپنے بابا کے پاس اجازت لینے کے لیے آئے ہیں تو کہا کہ علی اکبر تمہیں تمہاری پھوپھی زینب نے پالا ہے، جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو۔ آئے ہیں میں تو چند جملے بیان کروں گا تاکہ اشک اچھے طریقے سے گریا ہو جائے۔ کہا علی اکبر جائیے، پھوپھی کے پاس آ گئے۔ آنے کے بعد کہا پھوپھی مجھے اجازت دے دو۔ کہا بیٹے میں کیسے تجھے اجازت دے دوں؟ کہا پھوپھی اماں اجازت دے دیجئے، میرا بابا یکو تنہا رہ گیا۔ کہا بیٹا میں نے تجھے بڑی چاہت سے پالا ہے علی اکبر، علی اکبر میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ تو علی اکبر نے ایک جملہ کہا، اچھا یہ بتا پھوپھی اماں حسین کا بیٹا افضل ہے، حسین کی ماں افضل ہے یا لیلا کی ماں؟ بس جملے سنیں۔ کہا نہیں کیسی بات کر رہا ہے؟ کہا کہ اگر روز محشر حسین کی ماں نے پوچھ لیا، اجازت ملی ہے، اللہ اکبر، اجازت ملی ہے۔ آئے ہیں بابا کی خدمت میں، کہا پھوپھی سے اجازت مل گئی۔ حسین نے علی اکبر کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا علی اکبر اگر تو صاحب اولاد ہوتا نا اور اللہ تجھے علی اکبر جیسا بیٹا دیتا اور تو اجازت مانگتا پھر پتہ چلتا۔ علی اکبر کہا بیٹا علی اکبر جا تو رہے ہوں لیکن ایک کام کرنا، مجھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے۔ توجہ کیجئے عزیزانو جتنا گریا ہو سکے۔ علی اکبر چلے ہیں گھوڑے پہ سوار ہو کر۔ ابھی علی اکبر جا رہے تھے کہ دیکھا پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ علی اکبر رک گئے، کہا بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا، اے بابا آپ نے ہمیں رخصت کر دیا تھا بابا، اے بابا۔ کہا بیٹا علی اکبر تیری محبت۔ علی اکبر گئے میدان کارزار میں لڑے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ کم سے کم 120 انسانوں کو واصل جہنم کیا اور واپس آنے کے بعد اپنے بابا کے پاس کھڑے ہو گئے۔ کہا بابا علی اکبر کی جنگ دیکھی؟ کہا جنگ دیکھی؟ کہا ہاں بیٹا۔ کہا بابا کیسی لگی؟ کہا بیٹا ایسا لگا جیسے کہ میرا بابا حیدر کرار لڑ رہا۔ کہا بابا کیسی لگی؟ کہا ایسا لگا جیسے جعفر طیار لڑ رہے ہو، جیسا میرا بابا حیدر کرار لڑ رہا ہو۔ کہا بابا انعام مانگوں؟ اے بابا انعام مانگوں؟ کہا میرا لال ہم نے عیسیٰ کو مسیح آئی سکھائی، تو نے کس عالم غربت میں سوال کیا ہے؟ میرے لال سوال کر۔
کا بابا ایک قطرہ آب اگر مل جائے. علی اکبر نے جیسے ہی سوال کیا حسین نے اپنا منہ کھولا اور کھولنے کے بعد کہنے لگے اکبر اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دو. علی اکبر نے زبان کو ڈالا اور فوراً نکالنے کے بعد کہا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے چبھ رہے ہیں بابا. کہا جاؤ علی اکبر بابا کے میرے نانا کے ہاتھ سے جام کوثر پینا. علی اکبر جاؤ. علی اکبر میدان کارزار میں گئے, لڑے. کسی ظالم نے ایسا وار کیا, ایسی برچھی کی علی ماری ہے اکبر کے. اکبر گھوڑے سے جب نیچے تشریف لائے ہیں تو علی اکبر کہا یا ابا ادرکنی, اے بابا میری مدد کے لیے آؤ. بس یہ جملہ سنیر گریا جتنا ہو سکے کر لیجئے گا عزادارو. حسین چلے ہیں, کس طریقے سے چلے ہیں. عزاداران امام مظلوم مقتل میں لکھا ہے کہ حسین ایسے چلے کہ عزادارو یہ کہتے جاتے تھے علی اکبر عباس کے مرنے نے میری کمر توڑ دی, علی اکبر تیرے جانے نے میری آنکھوں کی بینائی لے لی. علی اکبر یہ کہتے کہتے حسین کوٹھنیوں کوہنیوں اور گھٹنیوں کے بل چلے اور چلتے چلتے اس مقام پر آئے جہاں علی اکبر کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا. علی اکبر کے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال کر حسین نے کہا اس میں بابا مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے, مجھے اکبر کے لاشے تک پہنچا دے. اللہ اکبر. گھوڑے نے پہنچایا, علی اکبر کے لاشے کی طرف گئے اور جانے کے بعد کہا بیٹا اکبر تمہارا بابا آ گیا. کہا کہو بابا. ارے کیا دیکھا کہ جوان بیٹا ارے ریت پر ایڑیا رگڑ رہا ہے. کہا اکبر آ گیا ہوں میں, لیکن اکبر سنو آج حسین تم سے بات کرے گا کیونکہ اکبر نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے. لیکن اکبر میری یہ تمنا تھی کہ اکبر جب تو جوان ہو جائے تو میں تیری شادی کروں اور اپنی ذمہ داریاں تیرے سپرد کروں. اور اکبر میری تمنا تھی کہ میرا لاشا تو اٹھائے, لیکن اکبر یہاں تو منظر بدل گیا. ارے بیٹا کیا باپ کا لاشا اٹھاتا, ارے بیٹے کا لاشا اٹھا رہا ہے. کہا بابا سینے میں چبھن ہو رہی ہے بابا, ارے بڑی چبھن ہے. عزاداران امام مظلوم. کہا کیا دیکھا کہ برچھی کی علی لگی ہوئی ہے. کہا بابا بڑی چبھن ہے سینے میں. ایک مرتبہ کہا بابا بڑی تکلیف ہو رہی ہے سینے میں. ارے حسین نے ایک ہاتھ زمین پر رکھا, ایک ہاتھ سے برچھی کی علی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد نجف کا رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد کہنے لگے اے بابا دو انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑنا بڑا احسان ہے, اے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کی علی نکالنا بڑا مشکل ہے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.